ابھی حجاب کا مسئلہ چھڑا ہے, طلاق کا معاملہ ختم ہوا ہے, بابری مسجد کا قضیہ بس منظر میں چلا گیا, لیکن ابھی حجاب کے بعد اور مسائل آئیں گے. یہ کرناٹک میں ہے اور آنا ہے, یہ طے ہے, آنا ہی ہے. کسی نہ کسی معاملے کو موضوع بنایا جائے گا. ایسے میں مسلمانوں کو اگر ہم اور آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو سنجیدہ پروگرامنگ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کتنی سطحیت ہے, دین سے تعلیم سے کتنی دوری ہے, کوئی پروگرامنگ نہیں, کوئی منصوبہ بندی, گہرائی قرآن و حدیث کے علم کی بات ہی نہیں ہے. ایک واقعہ ہوا کرناٹک میں, مخالفت کے درمیان میں ہماری ایک بچی مسکان بی بی کا واقعہ سوشل میڈیا پر اخبارات میں خوب چل رہا ہے, چلا. اس نے ایک نعرہ لگایا اللہ اکبر کا, برقعے میں گئی. ٹھیک ہے, ہم اس کو وقتی مصلحت کے اعتبار سے مان لیں کہ درست, ٹھیک ٹھاک, اچھی بات ہے, حوصلہ افزائی کی بات ہے. لیکن اس کا رد عمل پوری قوم کی طرف سے کیسا ہو رہا ہے؟ ایک بیمار معاشرے کی طرح. ہمارے یہاں قائدین اثر انداز ہونے والا کوئی معاملہ اور کوئی جواب نہیں ہے. ایک لڑکی نے, ایک بچی نے وقتی طور پر ایک جواب دے دیا تو اس کی کیسی حوصلہ افزائی اور موضوع بنایا گیا, بڑا کارنامہ انجام دے دیا. اب ہم مطمئن ہو گئے, ایک لڑکی نے ایسا کر دیا, سب لوگ منتظر ہیں کہ دوسرے لوگ کریں گے. سب لوگ شکایت کرتے ہیں تو دوسروں سے, ہمارے قائدین ایسے ہیں, قائدین کہتے ہیں ہمارے عوام ایسے ہیں, جاہل ہیں, مانتے نہیں ہیں, جذباتی ہیں. وہ ہم سے شکایت کرتے ہیں, ہم ان کی شکایت کرتے ہیں. میں ایسا کہتا ہوں کہ دونوں میں کمزوری ہے, پورے سماج میں کمزوری ہے. اور یہ جو اتنا زیادہ موضوع بنایا گیا, یہ ہماری کمزوری کی دلیل ہے کہ ہمارے پاس عناصر نہیں ہے. ایک لڑکی نے ایک نعرہ لگا دیا تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو گئی, بہت بڑا کارنامہ ہو گیا. اس سے کوئی حل ملا, کوئی نتیجہ برآمد ہوا, وقتی طور سے ایک جواب ہو گیا, میں اس کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کا جو مقام مرتبہ ہے, اور پھر اس پر رد عمل کے انعام دیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے, اور ان کے نام سے یہ کر دیا جائے, ایسا کر دیا جائے, یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں. کوئی کارنامہ اس سے بڑا نہیں ہے کیا؟ یا آپ نہیں کر سکتے کچھ؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے اس قسم کے معاملات میں سنجیدہ منصوبہ بندی ہونی چاہیے. اور یہ منصوبہ بندی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہونے والے کام وہ ہوں گے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بھی بتایا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے, ایسے مسائل مشکلات آئیں گی. تو فتنوں کا حل نہیں بتایا کیا؟ یقیناً بتایا. فتنوں کا حل ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم مانے تب نا. ایک عربی شاعر نے عربی شعر میں کہا, ہاں, یہ مسلمانوں کی حالت بتاتے ہوئے, کالعیر فی البیداء, ہاں, یقتلها الظما. اونٹوں کا, مسلمانوں کی بھیڑ ایسی ہو گئی ہے جیسے آج اونٹوں کا وہ قافلہ, ہاں, جو صحرا میں پیاس کے مارے مر رہا ہے, بھٹک رہا ہے, پانی نہیں ہے, ہاں, اور پیاس کے مارے اس کی موت واقع ہوئی ہے. والماء محمول علی رکوبہا, جبکہ حقیقت میں پانی اس کی پیٹھ پر لدا ہوا ہے, پیٹھ پر پانی لدا ہوا ہے, لیکن وہ پیاس سے مر رہا ہے. قرآن و حدیث ہمارے سامنے موجود ہے, جو زندگی کے بڑی سے بڑی مشکلات, ہر فتنے کا حل موجود ہے, ہر مشکل کو آسان کرنے کا نسخہ موجود ہے, ہماری کامیابی کے نسخے موجود ہیں. لیکن ہم قرآن و حدیث سے اس نسخے کو لینے کے لیے, اس پانی سے اپنی پیاس بجھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پیاس سے مر رہے ہیں, اور پانی کے ڈھونڈنے میں نہ جانے کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں. سیاسی طاقت پیدا کی جائے, اقتصادیات حاصل کی جائے, یہ تحریکیت میں یہی دو چیزیں, ما اغنا عنی مالیہ حلق عنی سلطانیہ. قیامت میں انسان کہے گا نا, جب عذاب دیکھے گا, کہ میرے مال نے مجھ کو کام نہیں کیا, میری سلطان, میرا دبدبہ جو دنیا میں تھا وہ ختم ہو گیا. تو اہل علم نے کہا کہ دنیا داری میں یہی دو چیزیں, مال اور اقتدار, یہ دو چیزیں لوگوں کے نزدیک اہم ہوتی ہے, اور مسلمان بھی ایسے ہی ہو گئے ہیں. مال کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں, اقتدار اور طاقت و قوت کی بنیاد پر. اور تحریکیت جو ہمارے یہاں مسلمانوں میں مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں, وہ اخوانی ہو, فلاح ہو, ڈھما ہو, جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے اسلام کی سیاسی تعبیر کرتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر شدت پسند بنا کر نوجوانوں کو ایسا بنا دیا کہ جہاد اور اس سے متعلقہ امور کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کا سبب بن گئے. کاش کے موقع ہوتا میں اس پہ کچھ تفصیلی روشنی ڈال پاتا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہمارے نوجوان جو بھٹک رہے ہیں, برگشتہ ہو رہے ہیں, اسلام کی غلط تشریحات کی بنیاد پر. بڑا مسئلہ ہے
کہیں قبر پرستی اور مختلف شکلوں میں شرک ہے، کہیں صوفیت نے اپنے پیر پسار کر مرد اور خواتین کو بیعت کے جال میں پھنسا کر قرآن حدیث سے دور لے جا کر غیر اسلام کے نام پر غیر اسلامی افکار کا خوگر بنا دیا. اچھے بڑے عوام تو عوام، خواص بھی. ابھی میرے سامنے ایک تحریر ہے ڈاکٹر اسرار صاحب، سنا بہت سارے لوگ متاثر ہوں کی قرآنی تشریح سے. ابن تیمیہ ابن عربی کا موازنہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کا وحدت الوجود کی وہ تائید کرتے ہیں. وحدت الوجود یعنی پوری کائنات میں وجود صرف اللہ کا ہے. اب میں کئی مرتبہ یہ ذکر کرتا ہوں، آج جتنے بھی صوفیوں کے سلسلے موجود ہیں، شاید کوئی سلسلہ ایسا موجود نہیں ہے جس میں وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں ہے. اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ منبر رسول سے پھر دوہرا رہا ہوں کئی مرتبہ کے بعد کہ دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک ہے، کفر ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے علماء نے بیان کیا ہے. ابن عربی کی کتابوں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کتاب میں شرک اور کفر نہیں ہے تو پھر دنیا میں شرک اور کفر ہے ہی نہیں. اور ہمارے ہاں اس ابن عربی کو صوفیاء اور دوسرے لوگ شیخ اکبر کہتے ہیں، اس کے عقیدے کی ترویج کرتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند کے بھی پیر صاحب، اکابر علماء بریلی کے بھی پیر صاحب، اور وہ وحدت الوجود کے عقیدے کو مانتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں. یہ میں بیان کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں تک میری یہ آواز اور بات جب پہنچے گی تو وہ بہت ناراض ہوں گے، برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، میں جانتا ہوں. اس کے باوجود اپنی یہ ذمہ داری مانتا ہوں کہ مسلمانوں میں شرک اور کفر کی ان باتوں کو بے نقاب کیا جائے. ہم غیر مسلموں سے شکوہ شکایت کریں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے معاشرے کو، اپنے مسلمانوں کے داخلی امور کو ان گندگیوں سے پاک صاف کیا جائے جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد اور رحمت روٹتی ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا نتیجے میں؟ تو مذموم اور مخذول ہو جاؤ گے، قابل مذمت بن جاؤ گے، اور مخذول بے سہارا، اللہ کی مدد نہیں ملے گی. صرف یہ ایک مسئلہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بنیاد اور جڑ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر شرک ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی. ہمارے ہاں رسول کی مخالفت ہوگی تو قرآن میں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب پکڑ لے. فتنے سے مراد ایک تشریح کے مطابق، تفسیر کے مطابق دنیا کے عذاب ہیں. مسلمانوں کو رسول کی مخالفت کے عذاب نے گھیر رکھا ہے، میں ایسا مانتا ہوں. منبر رسول سے پوری ذمہ داری اور دردمندی کے ساتھ کہہ رہا ہوں.